بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے، خواہ وہ حاجت اللہ سے ہو یا کسی انسان سے، تو اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد دعا کرے۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اس طریقے پر نماز پڑھ کر خوب اللہ تعالیٰ سے گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور پھر یہ عمل مسلسل جاری رکھے۔ یہ نہیں کہ ایک دن یہ عمل کیا، یہ طریقہ اپنایا اور پھر اگلے دن چھٹی، نہیں، جب تک حاجت پوری نہ ہو تب تک یہ عمل مسلسل جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ یا تو جو مانگی جو مطلوبہ چیز ہے وہ دے دیں گے اگر مصلحت کے مطابق ہو، اگر مصلحت کے مطابق نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نہ ملنے پر آپ کو راضی کر دیں گے، اور وہ جو دعا آپ نے مسلسل مانگی ہے وہ عبادت بن کر نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اور بندہ سے متعلق کوئی حاجت ہے، مثال کے طور پر کوئی کام ہے، کسی بندے سے کوئی قرض وغیرہ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پہلے آپ مانگیں گے تو دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر لیں گے، یا اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، اس کے دل کو آمادہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آپ کے لیے نرم کر دیں گے، آمادہ کر دیں گے، تو اس کے پاس جائیں گے انشاءاللہ۔ اس طریقے پر ہم کام کریں تو انشاءاللہ ضرور ہماری حاجت پوری ہوگی، خواہ اللہ سے ہو یا انسان سے ہو۔ اور اگر حاجت پوری ہو جائے تو اللہ کا بھی شکر ادا کرے، بندے کا بھی شکر ادا کرے، اور اگر ناکامی ہو تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھے کہ یہ اللہ کی مرضی اسی میں ہے۔ اللہ ہماری حاجت کسی اور طریقے سے انتظام فرما دیں گے، ہماری حاجت پوری کر دیں گے۔ ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ جو بھی آئے اس پر راضی رہنا چاہیے۔